آؤ ہم سے پوچھو ہم کیسے صحابہ کو مانتے ہیں۔ مصائب آل محمد علامہ موسیٰ بیگ کی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک صحابی تھے حضرت سہل سعدی، سہل سین اور ہے دوسری اور لام، سہل بن سعد بھی لکھا ہے اور سہل سعدی بھی لکھا۔ حضرت سہل اب اس واقعے کے خود راوی ہیں، خود کوئی اور نہیں، خود راوی۔ واقعہ کیسے بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں یزید کی خلافت سے پہلے، کہتے ہیں مدینہ چھوڑ کر فلسطین چلا گیا، تو کہتے ہیں واقعہ کربلا ہو گیا، آپ جانتے ہیں اس طرح ذرائع ابلاغ تو نہیں تھے، کہتے ہیں مجھے کچھ معلوم نہیں، کربلا کا واقعہ ہو گیا، کہتے ہیں میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی سرکار کی زیارت کو جاتا ہوں، اتنی دیر گزر گئی، تو کہتے ہیں فلسطین میں تھا، اس لیے آپ جانتے ہیں فلسطین کے ساتھ شام کی سرحد ہے، آج بھی ایسا ہی ہے، کہتے ہیں میں فلسطین سے شام آیا، اب سنیے گا، کہتے ہیں جس دن شام داخل ہوا، کہتے ہیں ماہ سفر تھا، سفر کا مہینہ، کہتے ہیں میں نے دیکھا لوگوں نے نئے لباس پہنے ہوئے ہیں، بازاروں میں سجے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھ کے مجھے محسوس ہو رہا ہے کوئی خوشی منا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے سوچا جہاں تک مجھے یاد ہے اسلام کی کوئی عید ماہ سفر میں نہیں، اللہ خیر کرے حکومت بھی یزید کی ہے اور خوشی کے آثار۔ کہتے ہیں میں نے کہا استفسار کرتا ہوں، ایک شامی کو بلایا، یہ خوشی کا سبب کیا ہے، یہ فاخرہ لباس؟ کہا کون ہو؟ سہل۔ کون سہل؟ صحابی رسول ہوں۔ اب سنیں گے شامی کا لہجہ بدلا، انداز کلام بدلا، کہتے ہیں مجھے دیکھ کے کہتا ہے اگر صحابی ہو تو شام چھوڑ دو۔ کہتے ہیں میں نے کہا میرا شام رہنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں، لیکن مجھے سبب بتاؤ گے میں شام کو کیوں ترک کروں؟ کہا سبب بتا نہیں سکتا، دکھا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے تعجب سے کہا کیا دکھاؤ گے؟ کہا پچھلے بازار میں چلے جاؤ۔ اب کہتے ہیں میں نے کوئی سوال نہیں کیا، میں فوراً چلا اور اسی بازار جدھر شامی نے اشارہ کیا تھا، کہتے ہیں میں بازار میں آتا ہوں، ایک جمع غفیر ہے، بازار بھرا ہوا ہے، عورتیں چھتوں پر ہیں، کہتے ہیں جب کوئی رش میں آئے تو نظر بلندی پہ کوئی شے ہو تو اس پہ پڑتی ہے نا، کہتے ہیں ادھر بازار میں آیا میری نظر کچھ نیزوں پر پڑی، نوکے نیزہ پر، نوکے سنا پر، کہتے ہیں میں نے کچھ سر دیکھے، کہتے ہیں ان سروں کی نورانیت نے مجھے جذب کر لیا، میں کہتا ہوں اللہ خیر کرے ان کی نورانیت بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کے کوئی خاص بندے ہیں۔ کہتے ہیں لیکن ایک ایک سر کو دیکھ رہا ہوں تاکہ پہچان سکوں۔ سنیں گے حضرت سہل کہتے ہیں ایک سر نے مجھے جذب بھی کیا، میرے ذہن میں سوال بھی پیدا کیا، کہتے ہیں اب میں اپنے آپ سے کہتا ہوں اللہ کرے جو میں سوچ رہا ہوں وہ نہ ہو۔ کہتے ہیں یہ سر بتا رہا ہے کہ اس کی شکل تو حسین سے ملتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا یا اللہ کبھی حسین نہ ہو، نبی کا نواسا اور سر نوکے نیزہ پر، اور نبی کی امت نبی کے نواسے کا سر بازاروں میں لے آئے۔ کہتے ہیں میں ابھی یہی سوچ رہا تھا، میں سروں کو دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں میرے قریب کچھ ناکے آئے۔ کہتے ہیں اب میں نے ناکوں پہ نظر کی تو کہتے ہیں میرا خوف اور بڑھ گیا۔ میں نے ناکوں پہ کیا دیکھا؟ کہتے ہیں ناکوں پہ کچھ مستورات سوار ہیں، کہتے ہیں ان خواتین نے اپنے چہروں کو بالوں سے چھپایا ہوا ہے۔ کہتا ہے یہ حالت دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا لٹنے والے کوئی شریف ہیں، لٹنے والے کوئی غیرت مند ہیں۔ لیکن کہتا ہے میں خواتین کو کیسے بلاؤں؟ صحابی رسول تھے، کہتے ہیں کیسے بلاؤں؟ کہتے ہیں انہی ناکوں میں مجھے ایک چھوٹی سی بچی نظر آئی۔ علامہ موسیٰ بیگ مصائب آل محمد، میں نے کتاب کا نام لے لیا، کہتے ہیں ایک چھوٹی سی بچی نظر آئی، میں دوڑ کر اس بچی کے قریب آیا، آتے ہی میں نے پہلے سلام کیا، السلام علیک یا جاریت اللہ، اے کنیز خدا میرا سلام ہو۔ کہتے ہیں میرا سلام کرنا تھا، بچی نے مجھے دیکھا اور کہا تیرا سلام بتا رہا ہے تو شام کا باسی نہیں ہے۔
ہاں بی بی میں شام کا رہنے والا نہیں، لیکن آپ نے کیسے پہچانا؟ سنیں گے۔ کہا جب سے ہمارا یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے بازار میں آیا ہے، ہمیں دو ہی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں، یا پتھر ملے یا تانے ملے ہیں۔ تو پہلا شخص ہے جس نے یہ سلام کیا ہے۔ کہا ہاں بچی آپ نے درست پہچانا، میں صحابی رسول سہل ہوں۔ اب کہتے ہیں حضرت سہل کہتے ہیں میرا یہ کہنا تھا میں صحابی رسول ہوں۔ اب بچی کا انداز بدلا، بچی نے رونا شروع کیا اور روتے روتے کہا اگر صحابی رسول ہے تو نظریں جھکا لے۔ میں نے کہا بچی مجھے بتائیں گے آپ کون ہیں؟ کہا تم صحابی ہو اور میں نبی زادی ہوں۔ کون ہیں آپ؟ کہا انا سکینہ بنت الحسین۔ کون حسین؟ کہا تیرے نبی کا نواسہ حسین۔ اب کہتے ہیں میں نے بلند آواز سے چیخ دی اور ایک جملہ کہا اللہ اس امت پہ لعنت کرے، نبی کی بیٹیاں اور بازاروں میں لے آئے، نبی زادیاں اور بازاروں میں لے آئے۔ ہائے یہ وقت بھی پیغمبر کے صرف بعد 50 سال بعد۔ کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑے، کہا نبی زادی مجھے معاف کرنا۔ اب کہتے ہیں اس بی بی نے کہا چونکہ تو صحابی ہے، تیرے دل میں ہمارے لیے حیا ہے، ہو سکے تو ایک کام کرے گا۔ میں نے کہا بی بی حکم فرمائیں۔ کہا تیرے پاس کچھ درہم و دینار ہے؟ کہتا میری حیرانگی بڑی کہ اہل بیت نبی اور درہم و دینار کی بات۔ میں نے کہا بچی آپ کو چاہیے؟ کہا نہیں ہم آل محمد ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ پھر کیوں پوچھ رہی ہیں؟ سنیں گے مومنین سادات شیعہ سنی بھائیو۔ حضرت سکینہ نے کہا اس لیے پوچھا ہے۔ کہتے ہیں ہاں میرے پاس 400 دینار ہیں۔ کہا یوں کر یہ دینار لے جا اور وہ جنہوں نے سر اٹھائے ہوئے ہیں نا، وہ نوکے سنا پر جنہوں نے ان نیزوں کو اٹھایا ہوا ہے انہیں لالچ دے اور کہو سر ہم سے دور لے جاؤ۔ بچی اگر سر دور لے جائیں تو کیا ہوگا؟ کہا لوگ تعجب سے میرے بابا کو دیکھیں گے، میری پھپھی کا ننگا سر ہے، شرابیوں کا دربار اور بازار ہے۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں۔ حضرت سہل کہتے ہیں میری نظر اس قافلے کے پیچھے آنے والے ایک قیدی پر پڑی۔ کہتے ہیں کیا انداز دیکھا، گلے میں تو ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں۔ کہتے ہیں میں دوڑ کر قریب آیا، السلام علیکہ ایھا الاسیر۔ سر اٹھایا، کون ہو جو سلام کر رہے ہو؟ اس عالم غربت میں ہمیں سلام کر رہے ہو؟ کہا میں تو صحابی رسول سہل ہوں، آپ اپنا تعارف کروائیں۔ سنیں گے اب جب پوچھا نا اپنا تعارف کروائیں، اب آواز آئی سہل تو نے بھی نہیں پہچانا؟ کہا کون ہے جلدی بتائیں میری جان نکل جائے گی۔ کہا انا علی بن الحسین، میں تیرے مولا و آقا و امام حسین کا بیٹا زین العابدین ہوں۔ مولا مجھے معاف کر دیں، میں جا رہا ہوں، جا کر مدینے شکایت کروں گا۔ مولا چاہتا ہوں جاتے جاتے آپ کی کوئی خدمت کروں۔ امام نے حکم دیا ہو سکے تو یہ عمامہ اتار۔ جلدی سے اتارا، مولا حکم فرمائیں۔ کہا اس عمامے کا ایک ٹکڑا الگ کر۔ کہتے ہیں میں نے ٹکڑا جدا کیا۔ امام نے کہا اب میری پشت پر آ اور ان لوگوں کے رش کو ہٹا اور میری گردن سے توق ہٹا کر میری گردن اور توق کے درمیان میں یہ کپڑا رکھ دے۔ کہتے ہیں حضرت سہل کہتے ہیں میں پشت پر آیا لیکن کپڑا رکھنے کا ارادہ کیا۔ جانتے ہو کیا حالت ہوئی؟ سہل نے منہ پیٹنا شروع کیا، بلند آواز سے رویا اور امام کو مخاطب کر کے کہتا ہے مولا میں کپڑا کہاں رکھوں؟